اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا 10 رمضان المبارک کو ان کی وفات کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس محسن اسلام کا کچھ تذکرہ ہو جائے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو ملکہ عرب کے نام سے مشہور ہے، اور جن کے قافلے شام و یمن کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے، اور رسول اسلام جیسی ہستی بھی اس قافلے کو لے کے جناب خدیجہ کے مال کی تجارت فرماتے تھے، اور اس تجارت میں زیادہ پرافٹ ہوا کہ جب رسول اسلام تشریف لے گئے، اور جب جناب خدیجہ کے غلام نے آ کے رسول اسلام کی امانت و صداقت و ان کرامات کا جناب خدیجہ کے ہاں ذکر کیا کہ اس شخصیت میں نے یہ کچھ دیکھا ہے، تو اس وقت جناب خدیجہ نے جن کے پاس عرب کے بڑے بڑے بادشاہوں اور عمراء کے رشتے آ رہے تھے، ان کو ٹھکرا کر اس عبداللہ کے یتیم کا رشتہ بی بی نے اس بات کی طرف جو ہے پیشکش کی۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا کر آخرت کا راستہ اپنایا، جنہوں نے دنیاوی شہرت و مقام جو ان کے قدموں کے اندر پہلے سے موجود تھا اس کو ٹھکرا کر ایک یتیم کو ان کے روحانی کمالات کی وجہ سے اختیار کیا۔ تو تمام مومنات کو عملی درس دے کے گئی ہیں جناب خدیجہ کہ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مال و دولت نہ دیکھنا، ظاہری شہرت نہ دیکھنا، ظاہری طور پہ جاہ و جلال نہ دیکھنا، اگر کوئی معیار ہے تو وہ ایمان اور معرفت اور اخلاق ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو ایمان اور اخلاق کی بنیاد پہ شادیاں ہوتی ہیں ان میں برکت ہوتی ہے، جو اس کے بالعکس ہوں ظاہری جمال اور مال کی وجہ سے وہ ناکام ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سیکرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا جناب خدیجہ کی سیرت کے حوالے سے، اور جناب خدیجہ نے اپنا پورا مال اسلام کی نشر و اشاعت میں، جو غلام تھے اس شرط پہ آزاد کر دیا کہ اس کلمہ پڑھ لو آزاد ہو، جن سے قرضے لینے تھے اس شرط پہ معاف کر دیے کلمہ پڑھ لو آزاد ہو، اور اپنے باقی مال کو بھی رسول خدا کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اور یہ وہ محسن اسلام ہیں کہ جنہوں نے فقط اپنا مال نہیں قربان کیا بلکہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک بھوک پیاس کے عالم میں خشک پتے کھا کر گزارا کیا، خوف کے عالم میں۔ اور جو مخملوں پہ ریشم پہ سونے والی بی بی تھی جن کے ارد گرد کنیزیں ہوتی تھی، آج وہ اس عالم میں ایسی چٹائی پہ سوتی ہیں کہ جسم پہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ یہ اس ظرف میں قربانیاں دی ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہ جس ظرف میں کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا، لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اس مقام کی وجہ سے خود اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے حبیب کے ذریعے سے جناب خدیجہ کو سلام بھیجا تھا۔ تو جناب خدیجہ علیہ السلام ہے سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو امہات المومنین میں سب سے زیادہ مقام جناب خدیجہ کا ہے۔ ایک تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے، دوسرا ان کے ایمان و معرفت کی وجہ سے، اور تیسرا یہ اس ہستی کی ماں ہے جسے جناب زہرا کہتے ہیں، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور جناب خدیجہ کی اگر فضائل کے سمندر کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو اتنا کہوں گا، اے خدیجہ تیری عظمتوں کو سلام، تو 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں ہے۔ اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اور جناب خدیجہ واحد وہ ہستی ہیں امہات المومنین میں سے کہ جب تک وہ زندہ رہیں رسول اسلام نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ جناب خدیجہ کا مقام ہے۔ اور زندگی کے بعد بھی جب جناب خدیجہ کو یاد کرتے رسول اسلام تو ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے، اور جس سال جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سال کو رسول اسلام نے عام الحزن قرار دیا،
غم کا سال، پورا سال غم منایا بھی اور لوگوں کو منانے کا حکم بھی دیا۔ محسن اسلام ہے جناب خدیجہ، محسن انسانیت ہے جناب خدیجہ، اور ہر کلمہ پڑھنے والا قیامت تک کے لیے ممنون ہے، مشکور ہونا چاہیے اسے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا اور جناب علی ابن ابی طالب کا۔ بعض اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر جناب خدیجہ کا مال نہ ہوتا، ابو طالب کی نصرت اور جناب علی کی تلوار نہ ہوتی، یہ اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا۔ بس جناب خدیجہ کا قصور اتنا ہے کہ وہ علی کی زوجہ جناب زہرا کی ماں ہیں اور 11 اماموں کی ماں ہیں۔ اس قصور کی وجہ سے امت مسلمہ جناب خدیجہ کو بھلا چکی ہے، جناب خدیجہ کے احسانات کو بھلا چکی ہے، جناب خدیجہ کے ذکر خیر کو بھلا چکی ہے۔ لہٰذا اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ بعض روایات میں ہے کہ جب تک تم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تم نے گویا خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ جو بھی ہر نعمت پہ دنیا و آخرت کے اعتبار سے خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اسے جناب خدیجہ کو سلام کرنا چاہیے اور ان کا ذکر خیر سے کرنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کی نسل کا احترام کرنا چاہیے جو جناب زہرا کے ذریعے سے 11 ائمہ کے ذریعے سے سادات کی شکل میں دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ اس سادات کا احترام اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ ان کی دادی اگر اسلام کے اوپر احسان نہ کرتی شاید آج ہم بھی کلمہ گو نہ ہوتے، آج شاید ہم بھی بت پرست ہوتے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ مشہور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ باعظمت 4 بیویاں ہیں، ایک جناب خدیجہ، ایک جناب آسیہ، جناب مریم اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، شان خدیجہ۔